کوئکلیٹ سمریز میں خوش آمدید۔ دنیا کی بہترین سائنسی اور فکری کتابوں کو آسان اردو میں سمجھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہر سال جنوری کے مہینے میں جم ممبرشپس بالکل عروج پر ہوتی ہیں۔ ہاں بالکل، لوگ نئی عادتیں اپنانے کے زبردست ارادے باندھتے ہیں اس وقت۔ صحیح، اور صحت مند ہونے یا کوئی نیا ہنر سیکھنے کے بڑے بڑے خواب بھی ہوتے ہیں، لیکن فیبری کا مہینہ آتے آتے وہ سارا جوش کہیں غائب ہو چکا ہوتا ہے، اور 90% لوگ واپس اپنی اسی پرانی روٹین پر آ جاتے ہیں جس سے وہ فرار حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ بالکل، اور ہم اکثر اس ناکامی کا ملبہ انسان کی قوت ارادی، سستی یا کمزور نفسیات پر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر اس ناکامی کی اصل وجہ ہماری نفسیات ہو ہی نہ؟ مطلب اس کا تعلق فزکس اور طبی قوانین سے ہو؟ ایگزیکٹلی۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم رابرٹ فرٹز کی مشہور کتاب دی پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس کو بنیاد بنا کر اس معمے کو حل کریں گے۔ یہ کتاب بظاہر تو اس بارے میں ہے کہ انسانی زندگی میں اسٹرکچر یا ڈھانچے کی کیا اہمیت ہے، لیکن در حقیقت یہ ان پوشیدہ قوتوں کو بے نقاب کرتی ہے جو ہر لمحہ، ہر قدم پر انسان کے ہر عمل کو خاموشی سے کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اس جائزے کا سب سے دلچسپ پہلو یہی ہے کہ ہم اس میں صرف اس بات تک محدود نہیں رہیں گے کہ لوگ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ جانیں گے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ یعنی ان کے رویے کے پیچھے اصل محرک کیا ہے؟ بالکل، یہ محض کوئی نفسیاتی تجزیہ نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ کیسے زندگی کا ایک پوشیدہ خاکہ ہماری کامیابیوں اور ناکامیوں کا تعین کرتا ہے۔ دیکھیں، قدرت کا ایک بنیادی اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ توانائی ہمیشہ وہ راستہ اختیار کرتی ہے جہاں اسے سب سے کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے۔ یہی وہ اصول ہے جسے پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں، کیونکہ جب ہم پانی کی بات کرتے ہیں یا ہوا اور بجلی کے کرنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بالکل منطقی لگتی ہے۔ ہاں، ظاہری بات ہے۔ پہاڑ سے گرنے والا پانی کبھی بھی جان بوجھ کر کسی چٹان سے نہیں ٹکراتا اگر اس کے پاس سے گزرنے کا کوئی آسان راستہ موجود ہو۔ بجلی کا کرنٹ ہمیشہ اس تار سے گزرتا ہے جہاں کنڈکشن سب سے آسان ہو، لیکن انسان تو پانی نہیں ہے نا۔ صحیح بات ہے۔ ہمارے پاس تو ایک پیچیدہ دماغ ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور ہم باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تو طبعی دنیا کا یہ اصول انسانوں کی پیچیدہ زندگیوں پر کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ یہ سوال واقعی بہت اہم ہے، اور کتاب اس کا جواب ایک بہت ہی شاندار تاریخی مثال سے دیتی ہے۔ بوسٹن شہر کی سڑکوں کی مثال؟ اچھا، بوسٹن کی سڑکوں میں کیا خاص بات ہے؟ اگر کوئی شخص آج بوسٹن شہر کے پرانے حصوں میں گاڑی چلائے تو وہ وہاں کی سڑکوں کے بہنگم نقشے کو دیکھ کر تھوڑا الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہاں کی سڑکیں نیو یارک یا شکاگو کی طرح سیدھی لائنوں میں نہیں ہیں، جیسے گریڈز بنے ہوتے ہیں جدید شہروں میں۔ بالکل، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ان کی کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی ہی نہ کی ہو۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ واقعی ان کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوئی تھی۔ حقیقت میں بوسٹن کی یہ سڑکیں 17ویں صدی میں گایوں کے چلنے کے راستوں پر تعمیر ہوئی ہیں۔ ایک منٹ، گایوں کے راستے؟ جدید شہر کی ٹریفک ان راستوں پر چل رہی ہے جو صدیوں پہلے گایوں نے بنائے تھے؟ یہ تو ایک عجیب سی بات لگتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، جب پرانے وقتوں میں گائیں ان علاقوں سے گزرتی تھیں تو وہ ظاہری بات ہے کوئی نقشہ لے کر تو نہیں چلتی تھی نا۔ ہاں، ظاہر ہے۔ جب کسی گائے کے سامنے کوئی پہاڑی، درخت یا پتھریلی زمین آتی تو وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ اسے بالکل سیدھا جانا ہے، بلکہ وہ بس اپنا اگلا قدم وہاں رکھتی تھی جہاں قدم رکھنا اس لمحے اس کے لیے سب سے آسان ہوتا تھا۔ وہ کسی مشکل چڑھائی کے بجائے کم ڈھلان والی جگہ کا انتخاب کرتی، اور پھر بار بار چلنے سے وہاں ایک کچا راستہ یا پگڈنڈی بن گئی ہوگی۔ بالکل۔ اب جب اگلی بار کوئی اور گائے وہاں سے گزرتی تو اس کے لیے اس بنی بنائی پگڈنڈی پر چلنا مزید آسان ہوتا، کیونکہ وہاں پہلے سے گھاس ختم ہو چکی ہوتی اور راستہ صاف ہوتا۔ رفتہ رفتہ انسانوں نے بھی انہی آسان راستوں پر پیدل چلنا اور گھوڑا گاڑیاں لانا شروع کر دیں۔ اچھا، اور پھر جب شہر آباد ہوا تو انہی کچے راستوں پر پختہ سڑکیں بنا دی گئیں۔ ایگزیکٹلی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گائے کے رویے کا تعین اس کی ذہانت نے نہیں کیا، بلکہ اس زمین کی ساخت یعنی ٹپوگرافی نے کیا۔
جس طرف زمین نے چلنا آسان کر دیا، گائے اسی طرف چل پڑی، اور پھر انسانوں نے بھی، جو خود کو بہت باشعور سمجھتے ہیں، اسی کم ترین مزاحمت کے راستے کو اپنا لیا اور اس پر پورا شہر کھڑا کر دیا۔ ہاں، اور اگر ہم اس بات کو انسانوں کی روزمرہ زندگی سے جوڑیں تو یہ بات بہت گہری ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں، لیکن شاید ہم بھی بس اپنی زندگی کی زمین کی ساخت کے مطابق قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ واقعی۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں مصنف ہمیں پہلی بڑی بصیرت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ پہلی بصیرت یہ ہے کہ ہم سب ایک دریا کی طرح ہیں جو ہمیشہ آسان ترین راستے پر چلتا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے کام کی جگہ پر زیادہ منظم ہونا چاہتا ہے، کوئی رشتوں میں بہتری لانا چاہتا ہے۔ ہاں، کوئی مالی طور پر مستحکم ہونا چاہتا ہے، وہ کچھ عرصے کے لیے بہت زور لگاتا ہے، نئی روٹین بناتا ہے، کامیاب بھی ہوتا ہے، لیکن آخر کار ایک وقت آتا ہے جب وہ خود کو اسی پرانے ڈگر پر پاتا ہے۔ جیسے اگر ہم کسی دریا کا رخ موڑنے کے لیے ریت کی ایک کچی دیوار کھڑی کر دیں تو پانی کچھ دیر کے لیے تو رک جائے گا، لیکن بالآخر وہ اس دیوار کو گرا کر واپس اپنے پرانے اور آسان راستے پر بہنے لگے گا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بالکل بے بس ہے؟ نہیں، بے بسی کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم مکمل طور پر دریا کی طرح ہیں تو پھر ہمارے شعور کا، ہمارے ارادوں کا کیا فائدہ؟ کیا ہم واقعی اتنے بے بس ہیں کہ حالات کی ڈھلوان جس طرف ہو ہم بس وہیں بہہ جائیں؟ یہ تو مطلب ایک مایوس کن نظریہ لگتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب بے بسی ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی پرانی ڈگر پر واپس آنے کی وجہ انسان کی قوت ارادی کی کمی ہے۔ اچھا، تو پھر کیا وجہ ہے؟ رابرٹ فرٹز یہاں دوسری بصیرت پیش کرتے ہیں جو یہ واضح کرتی ہے کہ انسان کی زندگی کا انڈرلائنگ سٹرکچر، یعنی اس کا پوشیدہ اور بنیادی ڈھانچہ، اس کے راستے کا تعین کرتا ہے۔ انڈرلائنگ سٹرکچر؟ بالکل، اسے دریا کی مثال سے ہی سمجھتے ہیں۔ دریا کا پانی اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کرتا کہ اسے شمال جانا ہے یا جنوب۔ اس کے بہاؤ کا فیصلہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کے نیچے کی زمین یعنی ریور بیڈ کیسا ہے۔ جب تک وہ نیچے کا ڈھانچہ یا کھائی موجود ہے، پانی اسی میں بہنے پر مجبور ہے۔ یعنی اگر ہم پانی سے الجھنا شروع کر دیں، اسے پیچھے دھکیلیں، تو ہم تھک جائیں گے اور پانی پھر وہیں سے گزرے گا۔ اصل مسئلہ پانی نہیں، وہ ریور بیڈ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جب انسان کا بنیادی ڈھانچہ ہی غلط بنا ہوا ہو تو وہ ایک خاص قسم کے رویے کو جنم دیتا ہے جسے کتاب میں آسیلیشن کہا گیا ہے۔ یہ ایک پینڈولم کی طرح آگے پیچھے حرکت کرنے کا عمل ہے۔ آسیلیشن یعنی ایک ہی جگہ جھولتے رہنا؟ ہاں، مثلا ایک شخص کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ وزن بڑھنا ایک مسئلہ ہے جو اس میں پریشانی پیدا کرتا ہے۔ اس پریشانی کی وجہ سے وہ ڈائٹنگ شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے وہ ڈائٹنگ کرتا ہے اس کا وزن کچھ کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وزن کم ہوتا ہے اس کی پریشانی بھی کم ہو جاتی ہے، اور چونکہ اس کی ڈائٹنگ کرنے کا اصل محرک وہ پریشانی تھی، اس لیے پریشانی کم ہوتے ہی ڈائٹنگ کا ارادہ بھی کمزور پڑنے لگتا ہے۔ اس پرانی خوراک پر آ جاتا ہے، وزن پھر بڑھتا ہے، اور یہ چکر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک زبردست پھندا ہے، یعنی اس ڈھانچے میں آپ کی کامیابی ہی آپ کی اگلی ناکامی کا بیج بو رہی ہے۔ بالکل، ایک راکنگ چیئر کی طرح جس میں انسان حرکت تو بہت کرتا ہے، زور بھی بہت لگاتا ہے، لیکن پہنچتا کہیں بھی نہیں ہے۔ روایتی سوچ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اگر راکنگ چیئر پر بیٹھے شخص کو کہیں پہنچنا ہے تو اسے اور زیادہ زور لگانا چاہیے۔ ہاں، اور محنت کرنی چاہیے، لیکن سٹرکچر کی سائنس کہتی ہے کہ راکنگ چیئر کا کام ہی ایک جگہ جھولنا ہے۔ اس میں کسی بھی شخص کو بٹھا دیں، وہ وہیں جھولتا رہے گا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ساخت یا سٹرکچر کا رویہ کسی کے ساتھ ذاتی نہیں ہوتا۔ اگر ایک عمارت کا نقشہ ایسا ہے کہ اس میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی دروازہ ہے، تو چاہے عمارت کے اندر کوئی بھی ہو، اسے اسی دروازے سے نکلنا پڑے گا۔ بالکل، اس کا شعور اس کی مدد نہیں کرے گا۔ عمارت کا سٹرکچر فیصلہ کرے گا کہ اسے کس راستے سے چلنا ہے۔ عمارت کی دیواریں نہیں توڑ سکتے تو پھر ہم کریں کیا؟ ہم اپنی زندگی کے اس ریور بیڈ کو کیسے بدلیں؟ کیونکہ ہم کوئی زمین تو ہے نہیں جسے ٹریکٹر لا کر کھود دیا جائے۔ یہ سب سے اہم مرحلہ ہے، اور یہیں سے ہم کتاب کی تیسری بصیرت کی طرف آتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ تیسری بصیرت یہ ہے کہ انسان اپنے بنیادی سٹرکچر کی ازر نو تشکیل کر سکتا ہے،
اور اس بنیادی سٹرکچر کو بدل کر زندگی کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ اچھا، یعنی ہم واقعی اپنا ڈھانچہ بدل سکتے ہیں۔ بالکل۔ انسان کی زندگی کا یہ پوشیدہ سٹرکچر چند خاص چیزوں سے مل کر بنتا ہے، جیسے اس کی گہری خواہشات، اس کے بنیادی عقائد، اس کی موضوعی حقیقتیں اور اس کا ماحول۔ جب یہ عناصر ملتے ہیں تو یہ ایک ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں۔ تو کتاب یہ کہتی ہے کہ اگر ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہے تو ہمیں خود کو ایک نفسیات دان کے بجائے ایک انجینئر کی طرح دیکھنا ہوگا۔ جی ہاں، اگر دریا کا راستہ پسند نہیں تو پانی سے لڑنا چھوڑیں اور ایک نئے راستے کی کھدائی شروع کریں۔ لیکن عملی طور پر ایک نیا راستہ کھودنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک عام انسان جو روز صبح اٹھ کر دفتر جاتا ہے، جو اپنی پرانی عادتوں سے تنگ ہے، وہ انجینئر کیسے بنے؟ وہ کیسے اپنی زندگی کا نقشہ بدلے؟ اسے بدلنے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑی نظریاتی شفٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو سطحی تبدیلیاں لہروں سے لڑنے کے مترادف ہیں۔ اصل کامیابی ڈھانچہ بدلنے میں ہے۔ ہمیں مسائل کو حل کرنے، یعنی پرابلم سالونگ کی ذہنیت سے نکل کر تخلیق یا کریٹنگ کی ذہنیت کی طرف آنا پڑتا ہے۔ پرابلم سالونگ سے نکلنا، لیکن کیا برے حالات سے نکلنے کی کوشش کرنا کوئی بری بات ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے مسائل حل نہیں کرے گا تو وہ آگے کیسے بڑھے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کی زندگی کا زیادہ تر حصہ پرابلم سالونگ میں ہی گزرتا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ پرابلم سالونگ میں نہیں ہے، مسئلہ اس کے نتیجے میں بننے والے سٹرکچر میں ہے۔ جب رد عمل کے تحت کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے۔ جیسے ہی مسئلہ تھوڑا کم ہوتا ہے، اس کو حل کرنے کی موٹیویشن بھی کم ہو جاتی ہے اور انسان پھر اسی آسیلیشن یا پینڈولم کا شکار ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اس کے برعکس، جب ایک شخص تخلیق کے عمل میں ہوتا ہے تو اس کا مقصد کسی برے حالات سے بھاگنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک نئی حقیقت کو وجود میں لانا ہوتا ہے۔ ایک فنکار یا مصور اس لیے پینٹنگ نہیں بناتا کہ وہ ایک خالی کینوس کے مسئلے سے پریشان ہے۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست بات ہے۔ وہ اس لیے پینٹنگ بناتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں ایک واضح تصور ہوتا ہے جسے وہ حقیقت کا روپ دینا چاہتا ہے۔ فنکار کے لیے کینوس کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ذریعہ ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی کہتا رہے کہ مجھے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، تو وہ دراصل اپنے وقت ضائع کرنے کے مسئلے سے لڑ رہا ہے۔ وہ پانی کے بہاؤ کے آگے ہاتھ رکھ کر کھڑا ہے۔ ہاں، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ مجھے ایک شاندار کتاب لکھنی ہے یا مجھے ایک نیا پروجیکٹ کھڑا کرنا ہے، تو اب اس کی توجہ اس مسئلے پر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نئی چیز تخلیق کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا فوکس بدل گیا ہے۔ بالکل درست پہچانا۔ جب انسان کوئی ایسی چیز تخلیق کرنے کا ارادہ کرتا ہے جس کی واقعی اس کے لیے کوئی اہمیت ہو، تو وہ اپنی زندگی میں ایک نیا سٹرکچر کھڑا کر لیتا ہے، ایک نیا ریور بیڈ کھود لیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کم ترین مزاحمت کا راستہ بدل جاتا ہے۔ یعنی جو شخص پہلے ٹی وی دیکھنے کی طرف خود بخود کھچا چلا جاتا تھا، نیا سٹرکچر بننے کے بعد اس کا قدرتی بہاؤ اس کے نئے پروجیکٹ کی طرف ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب اسے محنت کرنے کے لیے خود کو مجبور نہیں کرنا پڑتا، بلکہ کام نہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک ماہر انجینئر زمین کی ساخت بدل کر دریا کے بہاؤ کو اپنی مرضی کی سمت موڑ سکتا ہے، اسی طرح انسان کا تخلیقی ویژن بھی اس کے لیے کامیابی کو قدرتی اور آسان بنا دیتا ہے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا تصور ہے۔ ہم ساری زندگی لہروں سے لڑتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی عادتوں کو بدلنے کے لیے زور لگاتے ہیں، اور جب ناکام ہوتے ہیں تو خود کو کوستے ہیں۔ ہاں، اور ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم ایک قدم پیچھے ہٹیں اور اپنی زندگی کے مجموعی ڈھانچے کو دیکھیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی کا موجودہ سٹرکچر ہمیں ہماری منزل کی طرف لے جانے کے لیے بنا بھی ہے یا نہیں۔ اگر ہم صرف مسائل سے بھاگنے کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم کبھی وہ زندگی تخلیق نہیں کر پائیں گے جو ہم واقعی جینا چاہتے ہیں۔ یہی اس کتاب کا سب سے طاقتور پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان حالات کی پیداوار نہیں ہے اور نہ ہی اسے حالات کا قیدی ہونا چاہیے۔ اگرچہ ہم دریا کی طرح ہیں اور ہمارے اندر کا پانی اسی طرف بہے گا جہاں کا راستہ آسان ہوگا، لیکن انسان کے پاس یہ منفرد صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے دریا کے نیچے کی زمین کا نقشہ خود ڈیزائن کر سکتا ہے۔ تو چلیں اس زبردست گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ یہ ہمارے اس تفصیلی جائزے کا پہلا حصہ تھا۔ اس میں ہم نے بنیادی طور پر یہ سمجھا کہ پاتھ آف دا لیسٹ ریزسٹنس کیا ہے اور بنیادی ڈھانچہ کیسے کام کرتا ہے، اور یہ کیسے ثابت کرتا ہے کہ انسان دریا کی طرح اپنے طے شدہ سٹرکچر کے مطابق بہتا ہے۔
اور سب سے اہم بات ہم نے یہ سمجھی کہ جب تک ہم صرف مسائل کو حل کرتے رہیں گے ہم ایک پینڈولم کی طرح آگے پیچھے جھولتے رہیں گے۔ بالکل، اصل کامیابی اس میں ہے کہ ہم ایک تخلیق کار کی طرح نیا ڈھانچہ کھڑا کریں۔ اور یہ ابھی صرف بنیاد ہے۔ یہ جاننا کہ اسٹرکچر اہم ہے ایک بات ہے، لیکن عملی طور پر اس اسٹرکچر کو اپنے حق میں استعمال کیسے کیا جائے یہ بالکل دوسری بات ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس بات پر گہرائی سے گفتگو کریں گے کہ اسٹرکچرل تناؤ کیا ہوتا ہے۔ اسٹرکچرل تناؤ مطلب اسٹرکچرل ٹینشن؟ ہاں، ہم دیکھیں گے کہ یہ ہماری زندگی اور قوت تخلیق پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے اور اسے کیسے اپنے حق میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم جانیں گے کہ کس طرح موجودہ حقیقت اور خوابوں کے درمیان کا فاصلہ ایک ایسا تناؤ پیدا کرتا ہے جو بالکل ایک کھینچے ہوئے ربڑ بینڈ کی طرح ہمیں تیزی سے ہماری منزل کی طرف اچھال سکتا ہے۔ واہ، وہ گفتگو یقیناً بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ مجھے تو ابھی سے اس بات کا بے صبری سے انتظار ہے کہ ہم ان عملی ٹولز پر بات کریں جو کسی بھی انسان کو اس کی زندگی کا انجینئر بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس نشست کو ختم کریں، ایک لمحے کے لیے رک کر اس بات پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ اگر آج تک کی زندگی کا تمام تر سفر اور رویے ایک ایسے اندیکھے ڈھانچے کے تحت چل رہے تھے جسے ہم نے شعوری طور پر کبھی بنایا ہی نہیں تھا، تو ذرا سوچئے، اس وقت ہمارے ارد گرد، ہمارے گھروں میں، ہمارے دفاتر میں ایسے کون سے پوشیدہ قانون اور اسٹرکچرز موجود ہیں جو خاموشی سے کل کے فیصلوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا علم تک نہیں؟ ایک بات سوچیں، فرض کریں کہ کسی کے سر میں اچانک شدید درد ہو یا خدا نخواستہ کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے، تو ایسی صورتحال میں عموماً پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر لوگ فوراً کوئی پین کلر کھا لیتے ہیں۔ ہاں بالکل، مطلب یہ ایک بہت ہی فطری سا رد عمل ہے، کیونکہ دیکھیں اس مخصوص لمحے میں تو اولین ترجیح یہی ہوتی ہے کہ بس وہ جسمانی اذیت کسی طرح ختم ہو جائے۔ ہماری بقا کی جبلت ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ صحیح، لیکن اگر اس بات کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو کیا وہ پین کلر اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کا کوئی بھی کام کرتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں، وہ تو بس دماغ تک جانے والے اس سگنل کو عارضی طور پر روک دیتا ہے جو بتاتا ہے کہ جسم میں کوئی خرابی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اور جیسے ہی وہ دوا کا اثر ختم ہوتا ہے نا، درد پوری شدت کے ساتھ واپس آ جاتا ہے، کیونکہ بنیادی مسئلہ یعنی وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی وہ تو وہیں کی وہیں موجود ہوتی ہے۔ تو ہم نے محض ایک درد ختم کرنے کو ہی علاج سمجھ لیا۔ خیر، کوئک لائٹ سمریز کے اس نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید، جہاں ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پیچیدہ اور مشکل کتابوں کے افکار کو سادہ اور عام فہم انداز میں پیش کیا جائے تاکہ علم کا یہ سفر سب کے لیے آسان ہو سکے۔ میں اس شو کا میزبان ہوں اور آج میرے ساتھ ہماری ماہر تجزیہ کار بھی موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور آج ہم رابرٹ فرٹز کی مشہور کتاب دا پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس کے تجزیے کا دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ اگر تھوڑا سا یاد کریں تو پچھلے حصے میں ہم نے اسٹرکچر یا ساخت کے بنیادی تصور پر بات کی تھی۔ ہاں، کہ ایک پوشیدہ اسٹرکچر ہوتا ہے جو ہمارے فیصلوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل وہی۔ اور آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ یہ اسٹرکچر ہماری عملی زندگی میں کام کیسے کرتا ہے اور لوگ بے تحاشا محنت کے باوجود ایک ہی دائرے میں کیوں گھومتے رہتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لوگ مسلسل محنت کرتے ہیں، بہتری کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی ناکام رہتے ہیں۔ تو وہ کون سا زاویہ ہے جو ہمیں اس چکر سے نکال کر حقیقی تخلیق کی طرف لے جا سکتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک بہت زبردست اصول ہے جسے مصنف سب سے کم مزاحمت کا راستہ کہتے ہیں۔ مطلب قدرت کا اصول ہے کہ توانائی ہمیشہ وہاں بہتی ہے جہاں اسے آگے بڑھنے میں سب سے کم رکاوٹ ہو۔ اگر ہم اسے انسانوں کی عملی زندگی سے جوڑیں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ مصنف نے بوسٹن شہر کی پرانی سڑکوں کی ایک بڑی دلچسپ مثال دی ہے۔ کہتے ہیں کہ بوسٹن کی پرانی سڑکوں کی کوئی منطقی ترتیب نہیں ہے۔ دراصل وہ سڑکیں ان کچے راستوں پر بنی ہیں جو صدیوں پہلے گایوں کے چلنے سے بنے تھے۔ اچھا، گایوں کے چلنے سے؟ ہاں، جب گائے گزرتی تھی تو اس کی کوئی منزل تو ہوتی نہیں تھی، بس کوئی پتھر آیا تو وہ دائیں مڑ گئی، کھڈا آیا تو بائیں ہو گئی، تو رکاوٹوں سے بچتے بچتے ایک بے ترتیب سا راستہ بن گیا، اور بعد میں انسانوں نے وہیں بستیاں بسائیں
اور انہی بنے بنائے آسان راستوں پر چلنا شروع کر دیا۔ واہ، کیونکہ ان پر چلنے میں مزاحمت کم تھی؟ بالکل، اور بعد میں وہیں پکی سڑکیں بن گئیں، تو آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی جدید گاڑیاں انہی راستوں پر ٹریفک جام میں پھنسی ہوتی ہیں جو 17ویں صدی کی کسی گائے نے مجبوری میں بنائے تھے۔ کیا بات ہے! یہ تو ایک بہت ہی طاقتور استعارہ ہے۔ مطلب ہم انسان بھی ایک ندی کے پانی کی طرح اسی سمت میں بہتے ہیں جو پہلے سے بن چکی ہو۔ اگر ندی کا رخ بدلنا ہو تو پانی سے لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، زمین کا سٹرکچر بدلنا پڑتا ہے۔ 100% درست۔ اور یہیں سے وہ تصور سامنے آتا ہے جسے ہم پرابلم سالونگ یا مسائل کا حل کہتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ زندگی بہتر بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسائل کو حل کرو، ایک فائر فائٹر بن جاؤ۔ ہاں، جہاں آگ لگی نظر آئے بجھا دو۔ بالکل، لیکن رابرٹ فرٹز کے مطابق یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ان کے نزدیک پرابلم سالونگ اور تخلیق کرنا یعنی کچھ نیا بنانا، یہ دو بالکل مختلف اور متضاد چیزیں ہیں۔ میں یہاں تھوڑا سا الجھ رہا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ صرف مسائل ہٹانا کافی نہیں، لیکن اگر واقعی کسی کے گھر میں آگ لگی ہو تو وہ آرام سے بیٹھ کر نئے گھر کا نقشہ تو تخلیق نہیں کرے گا نا۔ پہلی ترجیح تو آگ بجھانا ہی ہوگی۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور اس فرق کو سمجھنا واقعی ضروری ہے۔ مصنف یہ نہیں کہہ رہا کہ بحران ہو تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، جب آگ لگی ہو تو آگ ہی بجھانی ہے۔ اسے ہم ہنگامی رد عمل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان مسائل حل کرتا ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم نے مسائل حل کرنے کو ہی اپنی زندگی کا طرز زندگی بنا لیا ہے۔ پرابلم سالونگ کا مقصد صرف کسی بری چیز کو زندگی سے ختم کرنا ہے، جبکہ تخلیق کا مطلب ہے کسی نئی اور شاندار چیز کو وجود میں لانا۔ صحیح۔ مطلب اگر کوئی شخص پوری زندگی بس اسی انتظار میں گزار دے کہ کب نیا مسئلہ آئے اور کب میں اسے حل کروں، تو یہ تو ایک مسلسل دفاعی حالت ہے۔ یہ تو حالات پر محض رد عمل دینا ہوا نا۔ بالکل، اسی کو ثابت کرنے کے لیے کتاب میں ایتھوپیا اور یوگانڈا کی 2 مثالیں ہیں۔ جب ایتھوپیا میں قحط پڑا اور ہزاروں لوگ مرنے لگے تو ہنگامی بنیادوں پر خوراک بھیجی گئی۔ ظاہر ہے اس وقت کا ہنگامی مسئلہ بھوک تھا۔ ہاں، خوراک ملنے سے وقتی طور پر جانیں بچ گئیں، مطلب وہ ہڈی اور پین کلر والی بات ہو گئی۔ جی بالکل، بظاہر تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن چونکہ بنیادی سٹرکچر نہیں بدلا تھا، اس لیے کوئی خوراک کا نیا نظام تخلیق نہیں ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ تباہی کا وہ سلسلہ سالوں تک جاری رہا۔ تو پرابلم تو وقتی طور پر سالو ہو گئی، لیکن مستقبل کا کوئی انتظام نہیں ہوا۔ ہاں، اس کے برعکس یوگانڈا میں افریقن فوڈ اینڈ پیس فاؤنڈیشن شروع کی گئی۔ وہاں کے لوگوں نے صرف وقتی مسائل پر توجہ نہیں دی بلکہ ایک نیا رویہ اپنایا۔ انہوں نے مل کر سڑکیں، کنویں اور باغات باقاعدہ تخلیق کیے۔ ارے واہ! مطلب انہوں نے صرف پین کلر نہیں کھایا، باقاعدہ ہڈی کا علاج کیا، ایک نیا سٹرکچر کھڑا کیا۔ بالکل، اور اس کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا نفسیاتی اثر تھا۔ جب وہ ایک کنواں بناتے تو وہ رکتے نہیں تھے۔ اس تخلیق سے پیدا ہونے والا جوش انہیں فوری طور پر اگلی چیز بنانے کی طرف دھکیل دیتا۔ وہ خوف کی وجہ سے نہیں، ایک خواب کی وجہ سے کام کر رہے تھے۔ یہ واقعی بہت متاثر کن ہے، لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر پرابلم سالونگ والا طریقہ اتنا ہی ناقص ہے تو لوگ بار بار اسی پرانی جگہ پر واپس کیوں آ گرتے ہیں؟ یہ ناکامی کا چکر ٹوٹتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ وہ نفسیاتی چکر ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ مسائل حل کرنے کا جو سٹرکچر ہے وہ کامیابی کے قریب پہنچتے ہی اپنا گلا خود گھونٹ دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ذہن میں ایک ٹینشن پیدا ہوتی ہے۔ انسان اس ٹینشن کو جلدی سے ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی ایکشن لیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی وہ ایکشن اثر دکھاتا ہے، مسئلے کی شدت کم ہونے لگتی ہے۔ ہاں، اور یہیں سارا کھیل خراب ہوتا ہے۔ جیسے ہی مسئلے کی شدت کم ہوتی ہے تو وہ جو ٹینشن انسان کو کام کرنے پر مجبور کر رہی تھی وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ اوہ، سمجھ گیا۔ اور جب ٹینشن کم ہوتی ہے تو موٹیویشن بھی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ بالکل، انسان ریلیکس ہو جاتا ہے اور ایکشن لینا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے مصنف نے ڈائٹنگ اور وزن کم کرنے کو اس سائیکل کی بہترین مثال قرار دیا ہے۔
جب وزن زیادہ ہو جائے تو ٹینشن ہوتی ہے، انسان جم جاتا ہے، کھانا کم کرتا ہے۔ اور پھر چند ہفتوں میں جیسے ہی 2-4 کلو وزن گرتا ہے، آئینے میں شکل تھوڑی بہتر لگتی ہے تو وہ ٹینشن کم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف کم کھانے کی وجہ سے بھوک کی ایک نئی ٹینشن پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ اب چونکہ وزن گرنے والی ٹینشن کمزور پڑ چکی ہے تو بھوک والی ٹینشن جیت جاتی ہے اور انسان سوچتا ہے چلو یار آج کچھ کھا لیتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک چیٹ ڈے کے چکر میں دوبارہ پرانی عادتوں کی طرف چلا جاتا ہے اور وزن پھر بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ایک پینڈولم کی طرح ہے جو بس ادھر سے ادھر جھولتا رہتا ہے۔ بالکل، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے لاشعوری طور پر مسائل حل کرنے کو ہی اپنا کیریئر بنا لیا ہے۔ کارپوریٹ دنیا میں مینیجرز اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں مسائل حل کرنے سے پیار ہے۔ مصنف اسے مسائل کی تجارت کہتا ہے۔ مطلب اگر دفتر یا زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو تو انہیں لگے گا کہ ہم بے روزگار ہو گئے ہیں۔ یہ تو انا کی تسکین کا ایک عجیب ہی طریقہ ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم پریشانیوں سے لڑ کر ہیرو بن گئے ہیں۔ ہاں نا، جبکہ حقیقت میں ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے ہوتے۔ تو اگر حالات پر رد عمل دینا ہمیں کہیں نہیں پہنچا رہا تو پھر اس چکر کو توڑنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ کون سا سٹرکچر ہے جو ہمیں منزل تک پہنچائے گا؟ اس کا جواب اس تصور میں ہے جس سے مصنف سٹرکچرل ٹینشن یا ساختیاتی تناؤ کہتے ہیں۔ اب پرابلم سالونگ میں ٹینشن ڈر کی وجہ سے تھی، لیکن تخلیق کے عمل میں جو ٹینشن پیدا ہوتی ہے اس کی بنیاد ڈر نہیں ہوتا۔ تو پھر اس ٹینشن کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وہ دراصل دو چیزوں کے درمیان فاصلے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایک ہے آپ کی موجودہ حقیقت، یعنی آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں، اور دوسری ہے آپ کا ویژن، یعنی وہ منزل جو آپ تخلیق کرنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کا فاصلہ ایک کھچاؤ پیدا کرتا ہے۔ جیسے ایک ربڑ بینڈ کو کھینچا جائے۔ اگر میں ایک ہاتھ کو موجودہ حقیقت مان لوں اور دوسرے کو ویژن اور انہیں دور کھینچوں تو ربڑ میں ٹینشن پیدا ہو جائے گی۔ بالکل زبردست مثال ہے، اور طبیعت کا اصول بھی ہے کہ یہ کھچاؤ ہمیشہ خود کو حل کرنا چاہتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ موجودہ حقیقت کو ویژن کی طرف لے جائیں یا پھر ویژن والے ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اور عام انسان جب اس کھچاؤ کی تکلیف محسوس کرتا ہے تو وہ اکثر اپنے ویژن والے ہاتھ کو ہی ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، اپنے خوابوں پر سمجھوتا کر لیتا ہے۔ ہاں، یہ سوچ کر کے اتنی جدوجہد کون کرے، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایک اوسط درجے کی زندگی میں قید ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس تخلیق کار اس ٹینشن کو ایک انجن کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنے ویژن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھتا ہے۔ تو پھر وہ ربڑ بینڈ کی فطری طاقت خود بخود موجودہ حقیقت کو منزل کی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی نظریاتی تبدیلی ہے۔ ہمیں تو بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ ٹینشن ایک بری چیز ہے، اس سے بھاگو۔ جی، لیکن تخلیق کاروں کے لیے یہ مایوسی کا باعث نہیں بلکہ توانائی کا ذریعہ ہے۔ جتنا بڑا فاصلہ ہوگا انہیں اتنی ہی زیادہ انرجی ملے گی، مگر یہاں ایک کڑی شرط ہے۔ وہ کیا؟ ویژن تو واضح ہونا ہی چاہیے، لیکن سب سے اہم شرط یہ ہے کہ موجودہ حقیقت کو بالکل ویسا ہی دیکھا جائے جیسی وہ واقعی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا دماغ حقیقت کو ویسا نہیں دیکھتا بلکہ ویسا دیکھتا ہے جیسا وہ عادی ہوتا ہے۔ واقعی انسان کے لیے تلخ حقائق تسلیم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل، اسے سمجھانے کے لیے کتاب میں آرتھر سٹرن کی آرٹ کلاس کا واقعہ ہے۔ آرتھر نے طلباء کو دریا کے پار کچھ عمارتیں دکھائیں۔ ایک اپارٹمنٹ تھا، ایک ٹینک تھا اور ایک فیکٹری۔ ٹھیک ہے۔ اس نے پوچھا ان کا رنگ کیا ہے؟ سب نے فوراً کہا کہ اپارٹمنٹ لال ہے، ٹینک سفید ہے اور فیکٹری نارنگی ہے۔ ظاہر ہے اینٹوں سے بنے اپارٹمنٹ تو ذہن میں لال ہی ہوتے ہیں۔ بالکل۔ پھر اس نے طلباء کو سرمئی رنگ کے کارڈز دیے جن میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اور کہا کہ اب ارد گرد کا منظر چھپا کر صرف اس سوراخ سے دیکھو۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے سوراخ سے دیکھا تو کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ وہ ساری عمارتیں جو لال، سفید اور نارنجی لگ رہی تھیں اس وقت واضح طور پر نیلے رنگ کی دکھائی دے رہی تھیں۔ واہ، واقعی نیلی کیسے؟ کیا روشنی کا کوئی دھوکہ تھا؟ نہیں، دور سے پانی اور آسمان کے عکس کی وجہ سے ان کا حقیقی رنگ اس لمحے نیلا ہی تھا، لیکن طلباء کی آنکھیں وہ نہیں دیکھ رہی تھیں جو حقیقت میں تھا، بلکہ ان کا دماغ انہیں وہ دکھا رہا تھا جو اس نے پہلے سے فرض کر رکھا تھا۔ یعنی دماغ توانائی بچانے کے لیے چیزوں کو کیٹیگری میں ڈال دیتا ہے۔
اس نے فرض کر لیا کہ اپارٹمنٹ ہے تو لال ہی ہوگا۔ یہ تو واقعی بہت بڑا المیہ۔ اور عملی زندگی میں بھی ہم یہی کرتے ہیں۔ ہم موجودہ حقیقت کو جھوٹی امیدوں کے پردے میں دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کو یہی نہیں معلوم کہ وہ اس وقت دراصل کہاں کھڑا ہے تو وہ منزل تک کیسے پہنچے گا؟ ہاں نا، یہ تو نیویگیشن میپ کی طرح ہے۔ اگر کرنٹ لوکیشن ہی غلط ڈال دیں تو ایپ آپ کو منزل تک کیسے لے کر جائے گی؟ تو مطلب کامیابی کے دو ستون ہیں، ایک تو خواب صاف ہو اور دوسرا اپنی موجودہ حالت اور خامیوں کو پوری دیانتداری سے تسلیم کیا جائے۔ بالکل۔ پھر ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ وہ تخلیقی توانائی پیدا کرے گا جو انسان کو آگے دھکیلے گی۔ اور یہی پرابلم سالونگ اور تخلیق کا فرق ہے۔ تخلیق انسان کو ایک نئی سطح پر لے جاتی ہے۔ کیا بات ہے! آج کے اس طویل مکالمے نے تو واقعی زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ دے دیا ہے۔ مطلب پرابلم سالونگ ایک ٹریڈ مل ہے جس پر انسان دوڑتا ہے مگر پہنچتا کہیں نہیں، اور تخلیق وہ راستہ ہے جو نئی دنیا بناتا ہے۔ ہاں بالکل۔ تو اس سب کو سمیٹتے ہوئے آج کے تفصیلی جائزے کو ہم ایک ایسی سوچ پر ختم کرتے ہیں جو سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ فرض کریں اگر کل صبح کوئی ایسا جادو ہو جائے کہ انسانوں کی تمام پریشانیاں اور مسائل اچانک ختم ہو جائیں، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی قرض نہ ہو، کوئی الجھن نہ ہو، تو اس سکون کے عالم میں ہم کیا تخلیق کریں گے؟ جب لڑنے کے لیے کوئی پریشانی ہی نہیں رہے گی تو کیا ہمیں اپنا اصل مقصد یاد بھی ہوگا؟ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ ہم اکثر مسائل کو ہی اپنی شناخت بنا لیتے ہیں۔ بالکل، یہ سوال اکثر مسائل کے شور میں دب جاتا ہے۔ خیر، اگلے مطالعے میں ہم اس کتاب کے تیسرے حصے کی طرف بڑھیں گے اور اس اسٹرکچرل تنازع پر بات کریں گے جو انسان کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ تب تک کے لیے غور و فکر جاری رکھیے۔ ہمارے ساتھ اس تفصیلی جائزے میں شریک رہنے کا بے حد شکریہ۔ فرض کریں کہ ایک انسان دو دیواروں کے درمیان کھڑا ہے اور اس کی کمر پر دو موٹے اور انتہائی لچکدار ربڑ بینڈ بندھے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ تو ایک ربڑ بینڈ سامنے والی دیوار سے جڑا ہے جو اسے اس کی سب سے بڑی خواہش، اس کی منزل اور خوابوں کی طرف کھینچ رہا ہے۔ صحیح۔ اور جو دوسرا ربڑ بینڈ ہے وہ پچھلی دیوار سے بندھا ہے جو اس کی ان پوشیدہ کمزوریوں اور گہرے عقائد سے جڑا ہے جو اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں۔ بالکل۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ انسان اپنی منزل کی طرف یعنی سامنے والی دیوار کی طرف قدم بڑھاتا ہے نا، ہاں، تو ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ سامنے والے ربڑ بینڈ کا کھچاؤ کم ہونے لگتا ہے کیونکہ فاصلہ کم ہو رہا ہے، لیکن پچھلی دیوار والا ربڑ بینڈ انتہائی طاقت کے ساتھ تن جاتا ہے۔ اوہ، اور پھر وہ پچھلا ربڑ بینڈ اسے اتنی ہی شدت سے واپس پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی جنگ ہے جو دکھائی نہیں دیتی، لیکن دنیا کا ہر وہ شخص جو کچھ نیا کرنا چاہتا ہے وہ اسے ہر روز محسوس کرتا ہے۔ ہاں، 100% ایسا ہی ہے۔ تو اس معلوماتی اور گہرے تجزیے میں خوش آمدید۔ سامعین کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ ہماری اس خصوصی سیریز کا تیسرا حصہ ہے۔ اب بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک یاد دہانی کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ علم اور تحقیق کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے۔ بالکل، جڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ گزشتہ حصوں میں ہم نے بیرونی عوامل کو سمجھا تھا اور سٹرکچر کی طاقت پر بات کی تھی، لیکن آج کا موضوع وہ خاموش نفسیاتی اور سٹرکچرل یعنی ساختی جنگ ہے جو ہر انسان کے اندر چلتی رہتی ہے۔ اندر کی جنگ؟ آج ہم ان پوشیدہ قوتوں کو بے نقاب کریں گے جو انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ تو چلیں اس پیچیدہ موضوع کی تہیں کھولتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو بار بار پرانی عادتوں میں پھنس جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم پچھلے حصے سے منطقی ربط جوڑے نا تو ہم نے یہ تو جان لیا تھا کہ اسٹرکچر کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے۔ ہاں، وہ کم ترین مزاحمت کا راستہ، پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس، رائٹ؟ جی بالکل۔ کوئی بھی چیز چاہے انسان ہو یا پانی کا بہاؤ وہیں جاتا ہے جہاں اسٹرکچر اسے لے جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہو اگر ایک انسان کے اندر دو مختلف اور متضاد سٹرکچرز پیدا ہو جائیں اور وہ آپس میں ہی ٹکرا جائیں؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک گاڑی کے دو ڈرائیور ہوں اور دونوں ایک ہی وقت میں گاڑی کو مخالف سمتوں میں لے جانا چاہتے ہوں۔ ہاں نا، ظاہر ہے اس کا نتیجہ یا تو تباہی نکلے گا یا پھر گاڑی ایک ہی جگہ کھڑی رہے گی۔
قدرت کا ایک بہت ہی بنیادی اصول ہے کہ ٹینشن یا کھچاؤ ہمیشہ ریزولوشن یعنی سکون یا انجام کی طرف سفر کرتا ہے۔ جیسے میرا وہ ربڑ بینڈ واپس اپنی جگہ پر آنا چاہتا ہے۔ بالکل، ربڑ بینڈ کو جب کھینچیں تو اس میں ٹینشن پیدا ہوتی ہے اور وہ اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے واپس اپنی حالت میں آتا ہے۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب دو متضاد خواہشات ایک ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں۔ جی، اس سے کتاب میں اسٹرکچرل کانفلکٹ یعنی ساختیاتی تصادم کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی ایک ایسا ٹکراؤ جو ارادے کا نہیں ہے بلکہ بناوٹ یا ساخت کا ہے۔ اسٹرکچرل کانفلکٹ، ہاں، چلیں اس کو تھوڑا مزید کھولتے ہیں عام زندگی کی مثالوں سے۔ کتاب میں وہ ڈائٹنگ والی مثال دی گئی ہے، مجھے وہ بہت زبردست لگی کیونکہ میرا خیال ہے ہر دوسرا شخص کبھی نہ کبھی اس سے گزر چکا ہوتا ہے۔ ہاں، ڈائٹنگ والی مثال اس پوری نفسیات اور بائیولوجی کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے۔ فرض کریں ایک شخص کا وزن زیادہ ہے اور وہ اسے کم کرنا چاہتا ہے۔ جی، یہ اس کی ایک خواہش ہے۔ صحیح۔ اب وزن کم کرنے کے لیے اسے ڈائٹنگ کرنی ہے، یعنی کیلریز کم لینی ہے۔ یہ ایک ٹینشن پیدا کرتی ہے جس کا حل صرف یہ ہے کہ کھانا نہ کھایا جائے، بھوکا رہا جائے، جو کہ مشکل کام ہے۔ بالکل۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، انسانی جسم اور قدرت نے بقا یعنی زندہ رہنے کا اپنا ایک سٹرکچر بنایا ہوا ہے۔ جسم کو نہیں معلوم کہ وہ شخص کسی شادی میں اچھا لگنے کے لیے ڈائٹنگ کر رہا ہے۔ جسم کو لگتا ہے کہ شاید قحط پڑ گیا ہے اور کھانا مل نہیں رہا۔ ہاں، جسم تو سمجھے گا کہ خطرہ ہے۔ تو جب بھوک لگتی ہے وہ بھی ایک ٹینشن ہے نا، اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ظاہر ہے کھانا کھانا ہے، اور یہیں وہ ٹکراؤ آتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان بے وقت کھانا کھا بھی نہیں سکتا اور بھوکا بھی نہیں رہ سکتا۔ جی، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ تو پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی تو اصل اسٹرکچرل کانفلکٹ ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جب کوئی شخص ڈائٹنگ کرتا ہے اور وزن گرنے لگتا ہے تو پتلا ہونے کی خواہش تو پوری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جسم کی بقا اور بھوک والی ٹینشن حد سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جسم اپنا میٹابولزم گرا دیتا ہے۔ ذہن میں صرف کھانے کے خیالات آنے لگتے ہیں، پیزا، برگر۔ ہاں، یہاں تک کہ وہ بھوک کا پچھلا ربڑ بینڈ اتنا تن جاتا ہے کہ انسان بلاخر تھک کر ہار مان لیتا ہے اور دوبارہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر وزن واپس بڑھ جاتا ہے۔ بالکل، وزن واپس بڑھتا ہے تو موٹاپے کی ٹینشن دوبارہ حاوی ہو جاتی ہے اور وہ پھر سے ڈائٹنگ شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا گول چکر ہے جس میں مقاصد آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ واہ، اور یہی وہ مقام ہے جہاں وہ میری والی ربڑ بینڈ کی تمثیل پوری طرح فٹ بیٹھتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، فرض کریں کہ کمرے کی اگلی دیوار پر کسی شخص کی کامیابی کی خواہش ہے اور پچھلی دیوار پر اس کا یہ گہرا عقیدہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں یا میں ناکام ہو جاؤں گا۔ صحیح۔ انسان کا ذہن اکثر ایسے عقائد بنا لیتا ہے تاکہ خود کو مستقبل کی مایوسی سے بچا سکے۔ اب جب وہ جوش میں آ کر کامیابی کی اگلی دیوار کی طرف قدم بڑھاتا ہے نا، تو وہ پچھلا ربڑ بینڈ کھینچنے لگتا ہے۔ بالکل، وہ جتنا آگے جاتا ہے پیچھے سے کھنچاؤ اتنا ہی شدید ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا لاشعور چیخ رہا ہوتا ہے کہ تم تو اس قابل نہیں ہو، تم کیوں کوشش کر رہے ہو؟ اور پھر تھک کر وہ ہار مان لیتا ہے اور ربڑ بینڈ اسے واپس پرانی جگہ پر پٹک دیتا ہے۔ اور یہاں سمجھنے والی سب سے گہری بات یہ ہے کہ یہ کوئی جذباتی خامی نہیں ہے۔ اچھا، لوگ تو اسے اپنی کمزوری سمجھتے ہیں۔ ہاں، ہم عموماً اسے انسان کی کمزوری، ارادے کی کمی یا کوئی اخلاقی مسئلہ سمجھ لیتے ہیں۔ لوگ خود کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے، لیکن یہ سراسر ساختیاتی یا اسٹرکچرل مسئلہ ہے۔ اگر اسٹرکچر ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ ایک طرف جانے سے دوسری طرف کی ٹینشن خود بخود بڑھ جاتی ہے تو نتیجہ ہمیشہ ناکامی اور واپسی کی صورت میں ہی نکلے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب اندرونی طور پر دو ربڑ بینڈ مخالف سمتوں میں کھینچ رہے ہوں تو زندگی کا سفر کبھی سیدھا نہیں رہ سکتا۔ بالکل نہیں رہ سکتا۔ وہ ایک پینڈولم کی طرح بن جاتا ہے جو بس ادھر سے ادھر جھولتا رہتا ہے۔ محنت تو بہت ہوتی ہے لیکن فاصلہ کوئی طے نہیں ہوتا۔ جی، اور مصنف نے اس کیفیت کو بہت خوبصورت نام دیا ہے۔ اسے وہ کہتے ہیں دلہن والا اثر یا آسیلیشن۔ آسیلیشن یعنی جھولنا۔ ہاں، یعنی زندگی میں ایک قدم آگے جانا اور پھر کچھ ہی عرصے بعد 2 قدم پیچھے آ جانا۔ انسان بہت محنت کرتا ہے، کاروبار شروع کرتا ہے، لیکن ایک حد تک پہنچنے کے بعد حالات واپس وہیں آ جاتے ہیں۔
اسے لگتا ہے کہ وہ وہیں کھڑا ہے جہاں سے مہینوں پہلے شروعات کی تھی۔ بالکل، اور اس پر مصنف نے بروس سپرنگسٹین کے ایک مشہور گانے کا حوالہ بھی دیا ہے، جس کے بول ہیں "ون اسٹیپ اپ، ٹو اسٹیپس بیک"، یعنی ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے۔ یہ سن کر واقعی بڑی مایوسی ہوتی ہے، لیکن ذرا رکیے، میں یہاں تھوڑا سا پش بیک کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو مصنف کر رہے ہیں۔ عام طور پر ماہرین نفسیات یا لائف کوچز اس پینڈولم والی کیفیت کو سیلف سیبوٹاج کا نام دیتے ہیں نا۔ خود کو نقصان پہنچانا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ انسان خود کو جان بوجھ کر نقصان پہنچا رہا ہے۔ پوری انڈسٹری اس بات پر کھڑی ہے کہ آپ کے اندر بچپن کے صدمے ہیں، نامعلوم خوف ہے۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سالوں کی تھیراپی دراصل اصل مسئلے کو پہچاننے میں ناکام رہی ہے؟ کیا واقعی انسان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی؟ یہ بہت ہی شاندار سوال ہے، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ نفسیات کا ایک بہت بڑا حصہ واقعی انسان کے اندر خامیاں ڈھونڈنے پر مرکوز ہے۔ بالکل۔ وہ جذبات اور ماضی کے صدموں کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ کوئی شخص اس لیے آگے نہیں بڑھ رہا کیونکہ اس کے اندر چھپا ہوا کوئی ڈر اسے مجبور کر رہا ہے۔ وہ انسان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن مصنف ایک بالکل نیا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ انسان کی نیت، ارادے یا بچپن کے صدمے میں نہیں ہے، مسئلہ اس سٹرکچر میں ہے جس میں وہ پھنسا ہوا ہے۔ یہ تو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ یعنی لوگ بلا وجہ خود کو بیمار اور کمزور سمجھتے رہتے ہیں۔ بالکل۔ میں اسے ہوائی بازی کی تاریخ کی ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ شروعاتی دور میں جب انسان نے اڑنے کا خواب دیکھا تو کچھ لوگوں نے ایک ایسا ہوائی جہاز بنایا جس کے پر پرندوں کی طرح مشینی انداز میں اوپر نیچے پھڑپھڑاتے تھے۔ ہاں، وہ پرندوں کی نقل کر رہے تھے۔ ہاں، انہوں نے سوچا کہ پرندے پر پھڑپھڑا کر اڑتے ہیں تو جہاز بھی ایسے ہی اڑے گا۔ وہ جہاز رن وے پر دوڑتا رہا، انجن پوری طاقت لگاتا رہا، پر پوری طاقت سے پھڑپھڑاتے رہے، لیکن وہ کبھی زمین سے 1 انچ بھی اوپر نہیں اٹھ سکا۔ ظاہر ہے۔ اب مجھے بتائیں، کیا اس جہاز کے اڑنے کے ارادے میں کوئی کمی تھی، یا کیا اسے کوئی جذباتی صدمہ تھا جس کی وجہ سے وہ اڑ نہیں پا رہا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا سٹرکچر ہی ایسا تھا جو اڑان بھرنے کے لیے سرے سے غلط تھا۔ کشش ثقل اور ہوا کے دباؤ کے جو اصول ہیں، اس کا ڈیزائن ان سے براہ راست ٹکرا رہا تھا۔ 100% درست۔ اسی طرح جب انسان کا اندرونی سٹرکچر متصادم ہوتا ہے تو وہ جتنا مرضی پر پھڑپھڑا لے، جتنی مرضی تھراپی کروا لے، وہ اڑان نہیں بھر سکتا۔ واہ! اور پھر جب کوئی شخص اس پینڈولم والی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے تو انسان کی فطرت کچھ نیا ڈھونڈتی ہے۔ وہ سٹرکچر کو بدلنے کا مشکل کام کرنے کے بجائے اس کے ساتھ جینے کے کچھ عارضی اور کھوکھلے طریقے ایجاد کر لیتا ہے۔ اور ان عارضی طریقوں کو مصنف نے کمپنسیشن اسٹریٹجیز یعنی تلافی کی حکمت عملیاں کہا ہے، رائٹ؟ جی جب ہم تھک جاتے ہیں تو ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں۔ جی بالکل۔ اسے سمجھنے کے لیے گاڑی کے پہیوں کی الائنمنٹ کی ایک عام فہم مثال لیں۔ فرض کریں گاڑی کی الائنمنٹ خراب ہے اور گاڑی چلتے ہوئے مسلسل بائیں طرف بھاگتی ہے۔ صحیح۔ اب اس کا اصل حل تو یہ ہے کہ مکینک کے پاس جایا جائے اور سٹرکچر یعنی الائنمنٹ کو اندر سے ٹھیک کروایا جائے۔ لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈرائیونگ کے دوران سٹیئرنگ کو مسلسل تھوڑا سا دائیں طرف موڑ کر رکھتے ہیں۔ یہ تو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کیا ہوگا۔ ہاں بالکل۔ وہ سٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے بجائے اپنی ایک اسٹریٹجی بنا لیتے ہیں تاکہ گاڑی سیدھی چلتی رہے۔ یہ وقتی حل تو ہے، لیکن اس سے پہیوں کی خرابی دور نہیں ہوتی۔ ٹائر جلدی گھس جائیں گے اور ڈرائیور کے بازوؤں میں الگ تھکن ہوگی۔ تو جب زندگیاں سٹرکچرل کانفلکٹ کا شکار ہوتی ہیں تو لوگ سٹرکچر بدلنے کے بجائے کمپنسیشن سٹریٹجیز استعمال کرتے ہیں جو وقت کے ساتھ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ جی، اور کتاب کے مطابق لوگ 3 طرح کی سٹریٹجیز اپناتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اس تھکا دینے والے پینڈولم سے بچنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے کس چیز کے پیچھے چھپتا ہے؟ جو سب سے پہلی حکمت عملی ہے اسے برداشت کے قابل حد یا ایریا آف ٹالریبل کانفلکٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں لوگ بہت زیادہ آگے جانے اور پھر زور سے پیچھے گرنے کی تکلیف سے بچنے کے لیے خطرہ مول لینا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنے خوابوں کو ہی چھوٹا کر لیتے ہیں۔ ہاں، وہ اپنے خواہشات کو سکیڑ لیتے ہیں اور درمیانی راستے پر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ وہ ذہن کو سمجھاتے ہیں کہ نہ مجھے بڑی کامیابی چاہیے اور نہ مکمل ناکامی، بس کوئی بیچ کا راستہ مل جائے۔ یہ سن کر ایسا لگتا ہے جیسے
کوئی اپنے ہی ہاتھوں اپنی صلاحیتوں اور خوابوں کو دفن کر رہا ہو. اور کتاب میں جو مثال دی گئی ہے وہ بڑی خوفناک حد تک سچی ہے. فریج والے کھانے کی مثال؟ جی ہاں، اس میں کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی فریج میں رکھے اس پرانے کھانے جیسی ہو جاتی ہے جو پھینکنے کے لیے اتنا پرانا نہیں ہوتا لیکن وہ کھانے کے لائق بھی نہیں رہتا، بس وہ فریج میں ایک جگہ گھیرے پڑا رہتا ہے. یہ مثال بالکل درست عکاسی کرتی ہے اس جذباتی موت کی. کارپوریٹ کلچر یا بڑے سرکاری اداروں میں ہم دیکھتے ہیں وہاں ایک اصول بن جاتا ہے کہ ڈونٹ میک ویوز، یعنی کوئی لہر پیدا مت کرو. بس خاموشی سے نوکری کرو. بالکل، کوئی نیا آئیڈیا مت دو اور نہ ہی اتنی بری کارکردگی دکھاؤ کہ نکالے جاؤ. اس سے انسان ایک محفوظ لیکن کھوکھلی زندگی تو گزار لیتا ہے لیکن کچھ نیا تخلیق نہیں کر پاتا. وہ بس اس فریج کے کھانے کی طرح پڑا رہتا ہے. لیکن انسانی فطرت ہمیشہ اس جمود کو برداشت نہیں کر سکتی نا. اگر وہ اس درمیانی راستے کی بے حسی سے تنگ آ جائے تو کیا وہ خود کو جگانے کے لیے اچانک کسی شدید خوف کا سہارا لیتا ہے؟ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی. جب درمیانی راستہ بورنگ ہو جاتا ہے تو لوگ دوسری حکمت عملی کی طرف بھاگتے ہیں جسے خوف سے کام لینا یا کانفلکٹ مینیپولیشن کہتے ہیں. یہ طریقہ دفتروں اور تعلیمی اداروں میں بہت عام ہے. جہاں ڈرا کر کام لیا جاتا ہے. ہاں، انسان اس وقت تک حرکت میں نہیں آتا جب تک کہ اس کے سر پر تلوار نہ لٹک رہی ہو. وہ تحریک پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کر ایک بحران یا کرائسس پیدا کرتا ہے. منفی نتائج کا خوف دکھا کر خود سے کام کرواتا ہے. اٹھانا ہی پڑتا ہے. جیسے کوئی طالب علم پورا سال کتاب کھول کر نہ دیکھے لیکن امتحان سے ایک رات پہلے فیل ہونے کے ڈر سے رات بھر جاگ کر پڑھے. ایسا ہی ہے. اس خوف سے جسم میں ایڈرینالین پیدا ہوتا ہے جو وقتی طاقت دیتا ہے. لیکن یہاں نفسیات کی ایک اور پیچیدگی ہے. وہ کیا؟ جب وہ طالب علم پڑھنا شروع کرتا ہے اور آدھی رات تک سلیبس کور کر لیتا ہے تو اس کا فیل ہونے کا ڈر کم ہو جاتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اب وہ پاس تو ہو ہی جائے گا، اور جیسے ہی وہ ٹینشن کم ہوتی ہے پڑھنے کی رفتار بھی گر جاتی ہے. وہ پھر سے سست ہو جاتا ہے. بالکل، کیونکہ اس کی حرکت کی وجہ علم حاصل کرنے کا ویژن نہیں تھا، صرف ناکامی کا خوف تھا. جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو عمل بھی رک جاتا ہے. یہ بھی ایک پینڈولم ہے جو شدید ڈر اور عارضی سکون کے درمیان جھولتا ہے. یہ تو واقعی انتہائی تھکا دینے والا طریقہ ہے. لیکن اب ہم تیسری حکمت عملی کی طرف آتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اسے پوری دنیا میں ایک انتہائی مثبت چیز کے طور پر بیچا جاتا ہے. آپ ول پاور کی بات کر رہے ہیں؟ جی، ہم خوف سے بچنے کے لیے اس تیسرے راستے پر چل پڑتے ہیں. ہاں، یہ وہ اسٹریٹجی ہے جس پر بلین ڈالرز کی انڈسٹری کھڑی ہے. ارادے کی طاقت اور پازیٹیو سوچ یعنی ول پاور مینیپولیشن. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زبردستی سوچ کو پازیٹیو رکھ کر اس اسٹرکچرل جنگ کو جیت سکتے ہیں. وہ اسٹرکچر نہیں بدلتے، بس لڑنے میں پوری طاقت لگا دیتے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہوا نا کہ کسی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر انجن خراب ہونے کی وارننگ لائٹ جل رہی ہو اور کوئی شخص اس پر مسکراتے ہوئے چہرے والا سٹیکر چپکا دے اور کہے دیکھو اب سب ٹھیک ہے. ہاں، بالکل یہی ہوتا ہے. یہ خوفناک ہے کہ پوری مارکیٹ اس سٹیکر کو بیچنے پر لگی ہوئی ہے. تو کیا کتاب کے مطابق مثبت سوچ اور ول پاور بھی ایک دھوکہ ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو اسٹرکچرل کانفلکٹ میں پھنسے انسان کے لیے صرف ول پاور استعمال کرنا ایسا ہے جیسے آپ زبردستی اس پچھلے ربڑ بینڈ کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہوں. آپ کچھ قدم آگے تو بڑھ جائیں گے لیکن یہ طاقت آپ کو مکمل تھکا دے گی. اسٹرکچر ہمیشہ ارادے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. ایک نہ ایک دن ہمت جواب دے جاتی ہے. اور جہاں تک مثبت سوچ کا تعلق ہے، مصنف نے اس کا بڑا بے رحم مگر سچا تجزیہ کیا ہے. جی، مصنف کا کہنا ہے کہ جب کوئی شخص بار بار شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ کائنات میرے ساتھ ہے یا میں بہت کامیاب ہوں تو دراصل وہ اپنے لاشعور سے ایک سفید جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. بالکل، اور اس کی منطق بڑی سادہ ہے. اگر کائنات واقعی اس کے ساتھ ہوتی تو اسے روز صبح اٹھ کر طوطے کی طرح اسے دہرانے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ صحیح بات ہے. جو شخص یہ جملے دہرا رہا ہے وہ اندر سے یقین ہی نہیں رکھتا کہ کائنات اس کے ساتھ ہے. اس کا لاشعور جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. وہ زبردستی کر کے اپنے لاشعور کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے حقائق سے نظریں چرانے والی بات ہوگی.
قطعی طور پر یہ حقائق کو جھٹلانے کا نام بن گئی ہے۔ اگر ایک شخص بیمار ہے یا مالی پریشانی کا شکار ہے اور وہ خود کو زبردستی کہہ رہا ہے کہ میری زندگی پرفیکٹ ہے، تو وہ سٹرکچر کو نہیں بدل رہا، وہ بس حقیقت سے لڑنے میں ذہنی توانائی ضائع کر رہا ہے۔ اس سے تو وہ شخص اور زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا نا۔ حقیقت کچھ اور ہے اور دماغ زبردستی کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ تو ایک اور اندرونی جنگ ہے۔ اور اسی لیے یہ تینوں کمپنسیشن سٹریٹجیز کبھی کام نہیں کرتی۔ کوئی چاہے درمیانی راستہ چن لے، خود کو ڈرا کر کام لے یا اندھی مثبت سوچ اپنا لے، یہ سب عارضی اور تھکا دینے والے حل ہیں۔ بالکل۔ یہ اس ڈرائیور کی طرح ہے جو الائنمنٹ ٹھیک کروانے کے بجائے مسلسل سٹیئرنگ کو موڑ کر بازوؤں کا درد مول لے رہا ہے۔ سٹرکچر نہیں بدلے گا تو ربڑ بینڈ آپ کو گھسیٹ کر واپس وہیں لے آئے گا۔ تو اس سب کا آخر کیا مطلب ہوا؟ اس گہرے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محض ارادے کی طاقت، خوف یا اندھی پازیٹیو سوچ سے اندر کا یہ سٹرکچرل تنازع ختم نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں وقتی سکون تو دے سکتی ہیں لیکن دیر پا تبدیلی نہیں دیتی۔ انسان جتنا ان پر انحصار کرے گا اتنا ہی مایوسی کے گڑھے میں گرے گا۔ جی، جب تک ہم اپنے داخلی سٹرکچر کی اس بنیادی الجھن کو سمجھیں گے نہیں اور اسے تبدیل نہیں کریں گے، ہم اس ظالم پینڈولم سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ سٹرکچر کی تبدیلی ہی واحد راستہ ہے۔ اور اب یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ اگر یہ تمام روایتی طریقے جنہیں ہم برسوں سے کامیابی کا راز سمجھتے تھے، اگر وہ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر اس اندرونی جنگ کا اصل حل کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ سامعین، اگلا حصہ جو کہ سیریز کا چوتھا حصہ ہوگا، اس میں ہم اسی اصل حل کو ڈھونڈیں گے۔ ہم سیکھیں گے کہ ایک واضح ویژن کیا ہوتا ہے اور ایک نیا سٹرکچرل ٹینشن کیسے بنایا جاتا ہے جو ان تمام رکاوٹوں کو جڑ سے ختم کر دے۔ ہم تخلیق کار کے اصل مائنڈ سیٹ پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو سمیٹیں، ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے۔ جی، یہ سوچنا بہت اہم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کون سا ربڑ بینڈ کھینچ رہے ہیں۔ بالکل۔ اور سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ ذرا اپنے ارد گرد موجود بڑے سٹرکچرز پر غور کریں، صرف اپنے ذہن کے اندر نہیں، بلکہ جن کمپنیوں میں ہم کام کرتے ہیں یا جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، کیا ہمارے یہ بڑے عالمی نظام بھی اسی پینڈولم میں نہیں پھنسے ہوئے؟ بہت گہری بات ہے۔ معیشتیں ایک قدم آگے جاتی ہیں، دو قدم پیچھے آتی ہیں۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ دنیا کے بنیادی سٹرکچرز ہی ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید صرف ہم اکیلے نہیں، پوری دنیا ہی ایک بہت بڑے پینڈولم پر سوار ہے۔ واہ، اس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ علم اور تحقیق کے سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم مل کر ان پوشیدہ سٹرکچرز کو سمجھتے رہیں۔ ملتے ہیں اس گہرے تجزیے کے اگلے حصے میں ایک نئے اور حقیقت پسندانہ حل کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔